الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلى تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے فی القتلى جان بوجھ کر قتل کیے جانے والے کے اندر الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبد غلام کے بدلے غلام والانثى بالانثى عورت کے بدلے عورت فمن عفی له من اخیہ شیء اگر قاتل اگر قاتل کو مقتول کے وارثین میں سے کوئی وارث یا مقتول کا بھائی کچھ معافی کر دے، معافی دے دی جائے تو فاتباع بالمعروف اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اچھے طریقے کے ساتھ وہ مطالبہ نہ کر سکتا ہے مقتول کا وارث۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور قاتل کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنا وہ فرض اور اس کا مطالبہ پورا کرے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور ایک رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ پس اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی زیادتی کرے فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو تم پر قصاص کا حکم فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں، آزاد آدمی کے بدلے آزاد آدمی کو، غلام کے بدلے غلام کو، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ پس اگر قاتل کو مقتول کے وارثین میں سے بھائی یا کوئی بھی وارثین میں سے کوئی قاتل کو معافی دے دے تو فاتباع بالمعروف تو وہ اچھے طریقے سے اس کا مطالبہ پورا کرے، مقتول کا وارث مطالبہ اچھے طریقے کے ساتھ کرے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور قاتل کو چاہیے کہ مقتول کے وارثین کا مطالبہ اچھے طریقے سے پورا کرے، وہ اپنا فرض ہے۔ اب یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور ایک رحمت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے بعد بھی آگے بڑھے گا تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس آیت میں پہلی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم۔ قصاص یہ لفظ قصاص برابری اس کا معنی، بدلے میں برابری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں انسانوں کی جان کی حفاظت اور زمانے جاہلیت کی ایک رسم کو اللہ تعالیٰ توڑنا چاہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تو زمانے جاہلیت کے لوگ عام طور پر اپنے ذہن کے حساب سے، اپنے خیال کے حساب سے کسی کو نچلی درجے کا اسے خیال کرتے تھے، کسی کو اونچے درجے کا خیال کرتے تھے اپنے ذہن کے حساب سے، انہوں اپنے ذہن میں اسے مقرر کر کے رکھے تھے۔ تو ان کے ذہن کے حساب سے اگر کوئی نچلی ذات کا آدمی کسی اونچی ذات کے آدمی کو قتل کر دیتا تھا تو قتل کر دینے کے بعد اب یہ لوگ جو قتل کیا تھا قاتل، تو قتل کرنے والے کو قتل کرنا حساب سے دیکھے تو، لیکن وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔
قتل کرنے والے قاتل کو نہیں قتل کرتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے آدمی کو قتل کرتے تھے. یا پھر اگر قتل کرنے والی اگر عورت ہوتی تھی تو عورت کے بجائے مرد کو قتل کرتے تھے. قاتل عورت کو قتل نہیں کرتے تھے، مرد کو قتل کرتے تھے. یا پھر اگر قتل کرنے والا اگر غلام ہوتا تھا تو غلام کو نہیں قتل کرتے تھے، کسی آزاد آدمی کو قتل کرتے تھے. جسے قتل کیا گیا، قتل کرنے والا قاتل، جسے قتل کیا گیا اسے بولتے مقتول. تو مقتول کے وارثین قتل کرنے والے کو نہیں قتل کرتے تھے، ان کے جسے قتل کیا گیا اس کے وارثین. اگر کوئی غلام اگر قتل کر دیتا، غلام اگر قتل کر دیتا، قاتل غلام ہے تو جسے مارا گیا قتل کیا گیا، مقتول کے وارثین مطالبہ کرتے تھے قاتل کے بجائے آزاد آدمی کو قتل کرنے کا مطالبہ کرتے تھے. اگر عورت قتل کر دیتی تو پھر مقتول کے وارثین آ کر مطالبہ کرتے تھے عورت کو ہم قتل نہیں کریں گے، اس کے بدلے میں ہم تمہارے کسی مرد کو قتل کریں گے. اس طرح زیادتی کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں قانون بتا دے رہی کہ وہی سی بات نہیں، اگر آزاد آدمی قتل کیا تو آزاد آدمی کو قتل کرنا چاہیے. الحر بالحر کا مطلب وہی ہے کہ اگر آزاد قتل کرنے والا قاتل اگر آزاد آدمی ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد، اگر غلام قتل کیا، غلام قاتل ہے تو پھر غلام کو قتل کرنا پڑے گا، اس کے آقا کو یا پھر دوسرے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا. والانثى بالانثى، عورت اگر قاتل ہے تو پھر عورت کو قتل کیا جائے گا. عورت قتل کرنے کے باوجود عورت کو قتل نہیں کر رہے، عورت کو چھوڑ کر اس کے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو قتل کر رہے. یا پھر اگر قتل ہونے والا مقتول آدمی اگر باعزت آدمی ہے، اونچے خاندان کا آدمی ہے، تو پھر عورت کو چھوڑ کر، قاتل کو چھوڑ کر، غلام کو چھوڑ کر وہ مقتول کے وقت درجے کے اونچے درجے کے آدمی کو قتل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں مقتول کے وارث سے. اب یہ زیادتی ہے. قتل کرنے والا کون بھی رنج ہے، آزاد آدمی ہے تو پھر آزاد کے بدلے آزاد. اگر آزاد قاتل ہوا تو اسے قتل کر دیں گے. اگر غلام قتل کیا تو پھر غلام کو قتل کر دیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ سمجھا رہی کہ قتل کون کیا اسے کسی بھی قتل کریں دے. اب کسی تو قتل کیا پھر اسے قاتل کو سزا دی جائے گی. اس کے علاوہ قاتل اگر غلام قتل کیا تو غلام کو قتل کرنے والے غلام کو قتل نہیں کرے سرکار، دوسرے آدمی کو، آزاد آدمی کو قتل کریں گے. یہ قانون صحیح نہیں ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا، اگر عورت قتل کری عورت کو قتل کرو، غلام قتل کیا غلام کو قتل کرو، آزاد آدمی قتل کیا اسے قتل کرو. اس کے علاوہ نچلی ذات کا آدمی قتل کیا تو پھر اس سے اونچی ذات کے آدمی کو قتل کرنا. عورت اگر قتل کری ہے تو عورت کو چھوڑ کر اس کے قبیلے کے دوسرے آدمی کو قتل کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. ایک بات تو یہ تھی اس کے اندر. اللہ دوسری بات ارشاد فرماتی ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء. اب قتل کر دیا ایک آدمی کسی کو، اب جسے قتل کیا، اب قتل کرنے والے کو قاتل بولتے، جسے قتل کیا اسے مقتول بولتے. مقتول کے وارثین، مقتول جسے قتل کیا اس کے بیٹے یا بھائی کوئی آ کر بول رہی کہ دیکھو بھائی ہمارے بھائی کو قتل کرنے کے بدلے میں تمہیں ہمارے سے معافی چاہے تو ہمیں معاف کر دیں گے. معافی اگر چاہ لے گا قاتل تب بھی یہ بھی گنجائش ہے اس کی بھی. یا پھر مقتول کے وارثین آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھو تمہیں ہمارے کو اتنا پیسہ دے دو، اسے معاف کر دیں گے. ایسا بھی اگر پیسوں پر بھی راضی ہو جاتے ہیں یا معافی پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اچھے طریقے سے اب ان کا مقتول کے وارثین اچھے طریقے سے مطالبہ کرنا چاہیے. اب ذرہ مانگے نہیں سرکار، زیادہ مانگ دے نہیں بولے تو ایک آدمی کی ایک تو ہے قصاص اور ایک ہے دیت. قصاص بولے تو بدلے میں قتل کر دینا، قتل کر دیا آدمی تو پھر اس کے بدلے میں آدمی کو قتل کر دینا. اور ایک ہے دیت. دیت کا تو اب آدمی کے اگر کسی آدمی کا کوئی عضو توڑ دیے پھوڑ دیے تو اس کے بدلے میں وہ عضو ایک پارٹ کتنا ہوتا خرچہ بھرنا پڑتا. اب مثال کے طور پر ایک آدمی کی جان کتنا ہو سکتی ہے، 100 اونٹوں کے برابر ایک آدمی کی جان ہو سکتی ہے. اب انہوں مقتول کے وارثین آ کر مطالبہ کرنی نہیں ہمارے کو 200 اونٹ چاہیے. اب انہوں یہ تو کیا کرنا تھا، قاتل کو قتل کر دینا تھا، بات ختم. لیکن یہ لوگ آ کر کیا کرنی، مقتول کے وارثین آ کر مطالبہ کرنی 200 اونٹوں کا دیت لے رہی 200 اونٹوں کی، جبکہ ایک آدمی کے بدلے میں 100 اونٹوں کی دیت ہوتی ہے. اب انہوں آ کر 200 اونٹوں کا مطالبہ کریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایکسٹرا آ گیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھے طریقے سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا ان کو مطالبہ کرنا چاہیے اچھے طریقے سے.
یہ مقتول کے وارثین کا حق یہ مطالبہ کرنا اچھے طریقے سے. اب وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اب قاتل کا حق کیا؟ مقتول کے وارثین آخر سے مطالبہ کر رہے نہیں ہمارے پتا دادا بھائی بول کر ہمارے بابا کو تو مار دیا، ہمارے بھائی کو مار دیا، اس کے بدلے میں تجھے کہیں کو مار رہا لے بھائی چونکہ تو پیسے بدل ہمارے کو بول کر بول رہی. تو اب قاتل کے اوپر فرض ہو جاتا انہوں کہتا بولے کی ہوتا مطلب دونوں بولنے والے بھی ایسا نہیں بولنا اس کی طاقت سے، اس کے حساب سے بولنا بھی. اب یہ قاتل آدمی اچھے طریقے سے وہ پیسے جو اس پر فرض ہوئے اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا. دیکھ تو بول کر بھاگ کو چلے گیا قاتل آدمی، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے قاتل آدمی کے اوپر وہ اسے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنا. ذالک تخفیف من ربکم رحمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے اور ایک رحمت ہے. آدمیوں کے جانوں کی حفاظت ہوتی ہے اس طرح کرنے سے. اسلامی قانون ہے کہ قتل کرو، قاتل کو قتل کر دو. اگر کوئی کسی کو مار دیا تو پھر اسے مار دو. اب اسے اگر کسی آدمی کو مار دینے کے باوجود بھی اسے اگر جیل میں ڈالیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اور آدمی نڈر ہو جائے گا. میں اور ایک جنے کو قتل کر کو آ جاتا ہوں، کیا سزا ملے گی؟ بس ذرا دن جیل میں رہ جاؤں گا، کیا بڑی بات ہے، ایسا ہو جائے گا. اس کی جیل کی مدت پوری ہونے پر جب باہر نکلے گا پھر ارے کو قتل کرے گا. کیا کرنا ہے؟ سزا میں کیا بھی کرنے کا نہیں، ذرا دن جیل میں رہے گا. تو ایسا یہ قانون جیل میں ڈالنے کا ہے نہیں. یہ اسلامی اعتبار سے اگر انسانی حقوق کے اعتبار سے دیکھیں گے تب یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ جیل میں ڈالنے سے قاتل آدمی اور دلیر ہو جاتا اور باہمت ہو جاتا ہو. کیا ہوتا؟ قتل کرے تو جیل میں ڈالتی تب نہیں کیا بول کر اور اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے. تو اس لیے اسلامی اگر قانون کو اگر فالو کریں گے، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا اسلامی قانون کے حساب سے اسے پبلک کے بیچ میں لا کر اسے پبلک کے بیچ میں پورے لوگوں کو جمع کر کے پورے لوگوں کے سامنے اسے اسلامی سزا دی جائے. اگر ایسا سزا دیں گے تو پھر دوسرے لوگوں کو عبرت ملے گی کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا کریں گے، قتل کسی کو کر دیں گے ناحق، تو پھر ہم کو ایسی سزا ملے گی. قوم کو اور عوام کو، لوگوں کو، پبلک کو ایک پیغام ملے گا، ایک عبرت ملے گی ان کو. اس سے لوگ بچ کر رہیں گے، لوگوں کی جان کی حفاظت ہوگی. ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ عام آدمیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ عام ہو جائے گا. تو پھر جیلوں کے اندر، یہ جیل نہیں آج کے جیل، یہ تو سانس کا گھر کے سر کا ہے. آرام سے ان کو کھاتے پیتے آرام سے رہتے ہیں. کیا جیل ہو گیا؟ کیا سزا ہوئی ان کی؟ کوئی سزا نہیں ہے. یہ ساری سزائیں اگر کسی مجرم کو، کسی ملزم کو اگر اس کی عقل کو صحیح ٹھکانے لگانا ہے تو اس کے لیے اسلامی قانون پر، اسلامی سزاؤں پر عمل کرنا پڑے گا. اسلامی اگر سزاؤں پر عمل کریں گے تو پھر قاتلوں کے، مجرموں کے، ان کی عقل ٹھکانے لگے گی اور لوگوں کے لیے بھی، پبلک کے لیے ایک پیغام ملے گا کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کریں گے تو ایسا سزا ملے گی. اور اس سے ایک تو پیغام لوگوں کے اندر سے اگر کوئی آدمی قتل کرنے کا کسی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ بچ جائے گا. میں کسی کو قتل کروں گا تو مجھے ایسا ہوگا، وہ بچ جائے گا. دوسرا پیغام کہ لوگوں کے جان کی حفاظت اس سے ہو جائے گی. اس طرح کا آج کل کا ماحول حساب کیا ہے؟ آج سے 2-3-4 سال پہلے 2019-18 میں ایک آدمی کسی کو قتل کر دیا یا کسی کا ریپ کر دیا، ہندو بچی کا. کئی لوگوں نے مل کر، تو 3-4 لوگوں، ان کو پولیس پکڑ لی. پکڑنے کے بعد کیا کری؟ جنگلوں میں یا جھاڑوں میں لے جا کر ان کو شوٹ کر لی، فیرنگ کر لی ہے. اس سے کیا بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا اس سے؟ کیا ہوتا؟ لوگوں کو پیغام کیا ملا اس کے ذریعے سے؟ کیا بھی نہیں ملتا پیغام. تو پھر ہوس کے کتے ہوس اپنی ہوس بجھاتے ہی رہیں گے، بچیوں کی عزت لوٹتے رہیں گے. قوم کے سامنے اگر آ کر ان کو شوٹ کریں گے، ان کو مار دیں گے تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا؟ قوم کی عزت کی حفاظت ہوگی اور مجرم لوگ ابھی بچ کر رہیں گے. ایسا کرنے سے ایسا ہوگا بھی بول کر بچ کر رہیں گے. یہ اسلامی قانون کے اندر یہ برکت ہے. اللہ کی طرف سے یہ قانون ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر اس کے ذریعے سے ملکوں کے انسانوں کی حفاظت ہو جائے گی، ہماری بچیوں کی عزتوں کی حفاظت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ انسانوں کی جانوں کی حفاظت کا پیغام اور میسیج اور حکم اللہ اس طریقے سے دے رہا ہے. اگر ایسا کریں گے تو پھر جانوں کی بات ہوگی. تو تمام ملکوں کے اندر اگر جہاں جہاں زیادہ قتل غلط گیری ہو رہی ہے، ان تمام ملکوں کے انسانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، پولیس اور قسم قسم کی دوسرے تنظیموں کے لیے، ان کے لیے پیغام قرآن کا یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اگر تمہاری ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہو یا تمہارے ملک کے انسانوں کی جان کی تمہیں حفاظت کی فکر ہے تو پھر میرے حکم پر عمل کرو. اللہ کہتا ہے اگر کوئی قاتل ہے تو اسے برسر عام پبلک کے بیچ سب کو جمع کر کے قاتل کو قتل کر دو. اس کے ذریعے سے تمہارے ملک کے اندر امن شانتی ہوگی، قاتلوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور امن شانتی برقرار رہے گی. یہ اللہ کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اپنے ملکوں کے سربراہ لوگوں کو اپنا پیغام اللہ کو ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملکوں کے تمام حکمرانوں کو، تنظیم و تحریکوں کو اللہ کے اس پیغام اور میسیج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی احکامات اور اسلامی سزاؤں کی برکتیں کیا ہیں، اس سے قوم کا فائدہ کیا ہوتا ہے، قوم کی جانوں کی حفاظت کیسی ہوتی ہے، اللہ ان کو یہ بات سمجھائے۔ الحمدللہ۔